فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ان سے غلطی ہو گئی تو رب کریم نے انہیں اپنی رحمت سے کچھ کلمات سکھا دیے، اور جو کلمات انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے وہ انہیں الہام کیا گیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، القاء کر دیا گیا۔ اور اس کا تذکرہ ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ تو یہاں پر ایک بات ہے جو کہ ایک موضوع روایت ہے، اور جس کی کوئی اصل نہیں ہے، من گھڑت بات ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کر دیا، اور جو القاء کیا وہ آیت بھی ہمارے پاس ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی اور انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ تو اس لیے تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی وسیلے کے براہ راست دعا مانگی ہے، تمام انبیاء نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براہ راست یہی طریقہ دعا مانگنے کا سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بات ہے کہ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہوتا ہے اور باز آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی فرما برداری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو التواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے جو توبہ کی بات ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت کرتے ہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ التواب ہیں، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہیں وہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو بندہ توبہ نہیں کرتا، اور پھر جب یہ تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور توبہ میں تین باتیں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہو گیا ہے سچے دل سے اس پر نادم ہو جائے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، یعنی اس کے اوپر اس کو ندامت ہونی چاہیے کہ یہ غلط کام ہے۔ اور یہ کہ جب توبہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو، تو دل میں یہ بات ہو کہ آئندہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گا میں۔ تیسرے یہ بات ہو کہ اس گناہ سے نفرت ہو جائے۔ جب تک اس گناہ سے نفرت نہیں ہوگی وہ گناہ چھوٹے گا نہیں۔ جیسے کہ ایک شعر ہے نا، شرم تم کو نہیں آتی مگر کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں شرمسار ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور کیونکہ اللہ کے حضور جو پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں تو وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں۔ انسان مسلسل غلطیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلسل معاف کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر انسانوں پر اپنی رحمت کرتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان منع کیے ہوئے پھل، یعنی جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے، روکا ہے، ہاں، اور اگر اس سے نہیں رکتا، اس کو کر لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کی مدد سے محروم ہو جائے گا اور جنت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل جیسے کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور آج بھی ہمارے ساتھ وہی صورتحال ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، باز رہنے کے لیے کہا ہے، تو ہم وہ کام نہ کریں، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو توبہ کریں۔ اگر توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو پھر ہم جنت جا سکتے ہیں، وہ راستہ کھل جائے گا۔ اور کثرت سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مطلب ایک مجلس میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو ہم بھی ایسا ہی اپنا بنا لیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی وقت اپنا نکالیں جب کہ خاموشی ہو، گھر والے آپ کے آس پاس نہ ہوں، وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور آپ مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی مجھ سے ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، اور پھر معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بندہ بس اعتراف کرے اور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وقتاً فوقتاً کام کرتے رہنا چاہیے، اور ڈیلی جو ہے اپنے روٹین میں صبح بھی اور شام میں بھی 100 دفعہ تو استغفار لازمی کر لیں، اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی آپ کو موقع ملے، وہ آپ اپنے روٹین میں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح پڑھتے رہیں۔ آیت نمبر 38 ہے،
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو زمین میں اتارے جانے کے کا یہاں پہ دوبارہ تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ یہ بات آئی ہے اس حکم پر اب فوری طور پر عمل ہو جائے، یعنی فوراً آپ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیا، مگر جنت سے نکلنے کا جو حکم تھا وہ باقی رہا۔ تو سب کو کہا گیا کہ سب کے سب یہاں سے اتر جائیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت حوا علیہ السلام ہے اور ابلیس بھی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا گناہ کے کفارے کے طور پر نہیں تھا کہ انہوں نے گناہ کیا، بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات تھی کہ یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پہ جائیں۔ عیسائی ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ تھا جس میں وہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پہ چڑھے تو انہوں نے یعنی کہ اس کی وجہ سے یہ گناہ جو ہے وہ دھلا۔ حالانکہ حضرت نہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہیں نہ ہی جو ہے وہ ایسا کچھ ہوا، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی وضاحت کر دی ہے نا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس کا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی دنیا کے لیے کیا تھا، اصل میں گناہ کی وجہ سے وہ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ یہ کتنی غلط بات ہے نا کہ گناہ ہوا تو دنیا میں آئے ورنہ دنیا میں نہیں آ سکتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئے ہی دنیا کے لیے تھے، کچھ پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رکھنا تھا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایا، پھر اگر میری طرف سے کوئی تمہارے پاس ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کسی بھی وقت اور کسی بھی دور میں کوئی اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آئے گی، تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بات کو مانیں گے اور اس کی اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میری رضا کے قریب کرے، میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے جو بھی، اور میرے جو میں نے جو پابندی لگائی ہے، نواہی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے، اور اوامر یعنی جن کو کرنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو سر انجام دے، تو اس کے لیے کیا ہے یعنی کہ آگے آیت میں آئے گا کہ نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہاں پہ واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو قبول کرنا لازمی ہے، اس کو لینا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جب عمل کریں گے تو پھر جنت تک پہنچیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہیں بسایا بلکہ دنیا میں بھیج دیا، جنت حاصل کرنے کے لیے یہ کوششیں کرنے کا راستہ ہے دنیا۔ اور یہاں پہ فمن تبع ہدایا کی بات ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی جو ہے وہ پیروی پر چار چیزیں ہوتی ہیں، چار چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ بندے سے اللہ تعالیٰ خوف اور غم دور کر دیتے ہیں، اور یہ بات ہے اگر اس کو دیکھیں، حزن اور خوف یعنی غم اور خوف میں کیا فرق ہے؟ کہ اگر کوئی آپ بیٹھے اور آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے گا، اچانک کچھ ہو جائے گا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خوف ہوتا ہے۔ اور غم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے ساتھ کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور آپ اس پہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی، اسے یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور یہ بہت سعادت کی بات ہوگی اس شخص کے لیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ایسی چیزیں عطا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی وہ لے لیں، اور پھر اس کو یہ چیزیں یعنی کہ خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت قرآن، ہاں بالکل، الحمدللہ، نفع من علم اور عمل صالح۔ اور نفع من علم کیا ہے؟ قرآن اور سنن۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو ان سے چھوٹ جاتا ہے اس پہ غم نہیں کرتے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی۔ کسی اور کا خوف نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ ڈر ہے کسی چیز کا۔ نوکری چھوٹ جائے گی تو پھر کیسے کھائیں گے، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا، یہ خوف ہے، یہ ہو جائے گا تو پھر کیسا ہوگا۔ تو بات یہی ہے، اللہ پہ توکل اور نہ خوف۔ ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، کسی چیز کے چھوٹ جانے کا غم نہیں ہوتا، کچھ بھی اگر چلا گیا تو، حتیٰ کہ اولاد بھی اگر ان کی فوت ہو جائے تو وہ اس پر بھی صبر کرتے ہیں اور غمگین نہیں ہوتے۔ اور ان لوگوں کے لیے ہی بشارت دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یا وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو قیامت کے دن ان کی جو قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی، اتنا سارا کچھ ہوگا، ان کو نہ گھبراہٹ ہوگی نہ غم ہوگا ان کو، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنایا تھا ان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی فرماتے ہیں، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو جنت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم کوئی عمل کریں گے، نیک عمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور پھر یہ کہ یہ اصل میں سچے مومن کو ہی حاصل ہو سکتی ہے، نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی اور اس کو
ضروری خیال نہیں کیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے۔ مرضی کی زندگی گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ انکار کیا، جھٹلا دیا، جس کا رب العالمین نے اعلان کیا کیا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ کون ہیں؟ جہنم والے، آگ والے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور ان سے رہنمائی نہیں لی، ان کو پس پش ڈال دیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ جہنم سے کبھی باہر نہ نکلیں گے اور نہ کبھی ان کا عذاب کم کیا جائے گا، نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی، کسی قسم کا کوئی ایسا کام ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور ان آیات میں اور ان جیسی اور دیگر آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوق میں سے تمام جن و انس، اہل سعادت اور اہل شقاوت کی اقسام میں یہ منقسم ہیں، یعنی ان آیات میں دونوں فریقوں کی صفات اور ان کے اعمال کا ذکر ہے، جو سعادت مند ہیں ان کا بھی اور جو شقاوت کے موجب ہیں ان کا بھی۔ شکاوت کا مطلب ہے ہاں جی، جو کہ اس کا اپوزٹ، سعادت کا اپوزٹ ہے۔ اور ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن ثواب میں اور عقاب میں، یعنی ثواب بھی ان کو ملتا ہے جنوں کو، اور ان کو سزا بھی ملتی ہے، انسانوں کی طرح ہی ہیں وہ، اور وہ انہی کی مانند ہیں، یعنی وہ نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا اجر دیں گے، اگر برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے، جنوں کو بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن دونوں پہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں سورہ رحمان میں بھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں، جن و انس کی بات ہے نا، دونوں کی بات ہے نا، تو بات یہی ہے کہ دونوں کو ہی یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے کا انجام، جیسے کہ یہ آیت میں پتہ چل رہا ہے، آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کسی کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جن تو خود ہی آگ سے بنے ہیں، تو آگ میں جائیں گے تو ان کو کیسے سزا ملے گی؟ تو انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ جب مٹی پتھر کی شکل میں ہو جائے اور انسان کو لگے تو اس کو چوٹ لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے نا۔ ہاں، پھر ایسے ہی اور یہ ویسے بھی ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے بھی سزا دے دیں، جس کو چاہے جیسے تکلیف دے دیں، اس کی اپنی چیز سے تکلیف دے دیں، جیسے بھی دے دیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، وہی مسبب الاسباب ہیں اور وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو بات یہی سمجھنے والی ہے کہ ہم سب اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون